بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ایشو ہے وہ ہے جسٹس، انصاف کا شعبہ چونکہ بڑا اہم ہے۔ ایک مہذب معاشرے کے قیام کے سلسلے میں انصاف بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی مہذب معاشرہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا جب تک اس معاشرے میں انصاف کا اعلیٰ معیار قائم نہ کیا جائے، فوری انصاف کی فراہمی کو ممکن نہ بنایا جائے۔ پاکستان کے لوگ ہمیشہ سے یورپ اور دوسرے ملکوں کے انصاف اور مہذب معاشرے کو دیکھ کر فیسینیٹ ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے معاشرہ بھی اسی طرح کا ہو جائے جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہے۔ لیکن پاکستان کے معاشرے میں انصاف نام کی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے۔ ہم نے عدالتوں کے نام پر بہت بڑی بڑی دکانیں اور بڑے بڑے ہال بنا رکھے ہیں، لیکن اتفاق ہے کہ ہم انصاف آج تک اپنی عوام کو اور لوگوں کو نہیں دے سکیں۔ یہ بڑے ایک المیہ ہیں۔ موجودہ عدالتی نظام بھی تقریباً کولیپس ہو چکا ہوا ہے، اور یہ پرانا فرسودہ انگریزوں کے بنایا ہوا نظام ہے جسے ہم چلا رہے ہیں۔ آج تک ہم نے اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی نہیں کیا، ہم نے اس کا ریویو ہی نہیں کیا، ہم نے اس کی خامیوں کو چیک ہی نہیں کیا کہ اس سے انصاف ڈیلیور نہیں ہو رہا، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا، لیکن کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی، نہ اصلاح کی، نہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ وہی پرانا نظام جو انگریزوں کے دور میں تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ اور سول کورٹ اور کچہری اور اسپیشل کورٹ کے نام پر ہم نے کافی اچھی عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن ڈیلیوری برائے نام ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان میں اس وقت انصاف کے نام پہ جو کام ہو رہا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، معیشت ڈوب رہی ہوئی ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے، ملک میں جمہوریت کے نام پہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ایشو ہے، ہم اس کو فور دا ٹائم بینگ ڈسکس نہیں کرتے۔ معیشت کا برا حال ہے، عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے، انفلیشن، مہنگائی، ڈالر، پٹرول کی قیمتوں کے ذریعے عوام کو جس طرح مہنگائی کی چکی میں پیسا گیا ہے اس کی مثال 75 سالوں میں نہیں ملتی۔ ہم بات کر رہے ہیں انصاف کے محکمے کی۔ اب اس وقت سپریم کورٹ میں 5 ججوں کی کمی ہے، اور کافی سال ہونے کو آ رہا ہے 5 جج تعینات نہیں کیے جا رہے ہیں، اور اس میٹر کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اس کی اپوائنٹمنٹ ڈولڈرم میں چلی گئی ہیں، اور اس کے اوپر ابھی فور دا ٹائم بینگ کوئی باز گشت نہیں ہے کہ کوئی اجلاس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اب آ جائیں پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، وہاں کی آ جائیں جہاں 12 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ لیٹیگیشن والیوم بھی شوٹ اپ کر گیا ہوا ہے، ہر آدمی ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی کسی نہ کسی کیس میں انوالو ہے، اور 20 سال، 30 سال، 40 سال لیٹیگیشن چلتی رہتی ہے، پھر جا کے کوئی تھوڑا بہت انصاف مل جاتا ہے۔ وہ انصاف کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ والا پرنسپل ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے کہ جسٹس ملتا ہے لیکن جسٹس ڈینائیڈ کا ڈیلے کر دیا جاتا ہے۔ جب جسٹس ڈیلے ہو جاتا ہے تو جسٹس ڈینائیڈ ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان میں کیا کریں، اب کوئی آپشن نہیں ہوتا، تو وہ ڈیلیڈ جسٹس جب ملتا ہے تو اس کے بعد میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کی حال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی جو فل سٹرینتھ ہے وہ ہے 60 ججوں کی جو ہے وہاں پہ وہ رکھی گئی ہے تعداد، لیکن اس وقت نہیں بلکہ گزشتہ 1.5-2 سالوں سے ہائی کورٹ میں 15 ججز کی شارٹیج چل رہی ہے، جس کو 1.5 سال ہو گیا، اس کے اوپر کوئی تعیناتی نہیں کی گئی ہے۔ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں 45 ججز کام کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا، 13 ججز جو پیچھے 1.5 سال پہلے اپوائنٹ کیے گئے تھے ان کی کنفرمیشن کا ایشو چل رہا تھا۔ ان 13 ججز میں سے جوڈیشل کمیشن نے اجلاس کے دوران 2 ججوں کو ریکمینڈ نہیں کیا، 11 ججز کو ریکمینڈ کر دیا فار پرماننٹ ہونے کے لیے۔ میننگ دیر بائی کہ جو 2 ججز تھے وہ فارغ ہو گئے، اس کا مطلب ہے جو 15 سیٹیں پہلے سے خالی تھی، 2 ججز اور اس میں 2 سیٹیں اور خالی ہو گئی، تو یہ 17 ججز کی شارٹیج اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں چل رہی ہے۔ جبکہ حال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ججز کے اوپر اتنا پریشر ہے، لیٹیگیشن لائر کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ ججز عدالت میں جاؤ تو رش لگا ہوا ہے، کیس کی واری نہیں آتی، کیس لیفٹ اوور ہو جاتا ہے، ارجن ہو جاتا ہے، اور جج جو ہیں کورٹ جو ہے وہ ڈی بی میں چلی جاتے ہیں، ڈی بی کا جج فل بینچ میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح انصاف کے نام پر ایک مختلف قسم کا ایک پروسیس چل رہا ہے، ارجنمنٹ۔ اب پاکستان میں یہ انالیسس کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے کہ کتنی آبادی کے اوپر ہمیں ایک جج چاہیے۔
اگر اس حوالے سے کینیڈا یا نیوزی لینڈ، آسٹریلیا یا امریکہ کا ایک فارمیٹ لے کر اس پہ کام کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے پاکستان کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، 22-23 کروڑ کے قریب چلی گئی ہے، 23 کروڑ سے اوپر کے درمیان ہے، لیکن اس کے مقابلے پہ جتنے ہمیں ججز چاہیے وہ آج تک پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی جوڈیشری نے اتنے ججز نہ ان سے مانگے ہیں، نہ حکومت نے دیے ہیں، اور جو ججز کام کر رہے ہیں اس میں سے بھی زیادہ تر ججز ایڈمنسٹریٹو کام چلے جاتے ہیں، بہت سے ججز کام نہیں کرتے ہیں، بہت سے ججز کوئی نہ کوئی ایکسکیوز کر کے کام سے بھاگتے ہیں، پورا کام نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جسٹس کے نام پہ جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، جو کروڑوں اربوں روپے جسٹس کے نام پہ حکومت خرچ کرتی ہے، اس کے مقابلے پر عوام کو انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ معاشرے میں عدم توازن ہے، لوگ انصاف کے نام سے خوف زدہ ہیں۔ وہ جب عدالتوں کا نام آتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اب عدالتوں میں کئی سال دھکے کھانے پڑیں گے اور انصاف نہیں ملے گا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جو پیچھے ابھی کیس ہوا تھا کہ ایک خاتون کو 46 سال بعد وراثتی حق عدالت نے دیا ہے، اس خاتون کو 46 سال بعد وہ حق ملا ہے۔ اسی طرح ایک اور کیس آیا تھا جس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ 24 سال بعد ایک کرمنل کیس میں ایک پارٹی کو انصاف ملا، یعنی کہ یہ حالات ہو گئے ہیں کہ 24 سال اور 46 سال تو عام معمولی سی بات ہے۔ اس کی ایک ریزن ججز کی شارٹیج بھی ہے، ججز کا ٹرین نہ ہونا، ججز کا قابل نہ ہونا، ججز کا پورا ڈسپلن فالو کرتے ہوئے اپنی محنت اور لگن سے کام نہ کرنا، ارجنٹمنٹ لینا۔ پھر پاکستان ہماری جو لائرز ایسوسی ایشن، بار کونسلز ہیں، بار ایسوسی ایشن ہیں، ان کا فلی فنکشنل نہ ہونا، وہ بھی ایکٹیو نہیں ہیں۔ لائرز جو ہیں وہ کیس کرتے ہیں جس میں ان کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، مطلب جس کیس میں زیادہ انٹرسٹ ہوگا اس کیس میں آرگو کریں گے، جس میں لیسٹ ایول ہوگے، کم انٹرسٹ ہوگا، اس کو وہ ڈیفر کروا لیتے ہیں، ارجنٹمنٹ کروا لیتے ہیں، اور وہ انصاف کی راہ میں۔ ہم نے یہ ایک بات پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود انصاف ہے، خود ججز ہیں، ججز کے بعد لائرز ہیں، لائرز کے بعد جو گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، پروسیکیوٹر، پولیس، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی عوام کی پرابلم ہے یا فلاں سیاسی مسائل ہے، یہ ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود انصاف ہے۔ انصاف سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، ججز ہیں، لائرز ہیں، بار ایسوسی ایشنز ہیں، پروسیکیوٹر ہیں، حکومت کی ایجنسیاں ہیں، یہ لوگ انصاف نہیں چاہتے۔ یہ لوگ انصاف کے محکمے سے منسلک ہو کر اور انصاف سے عاری ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، وکلا صاحبان اور ججز انصاف کے چمکتے ستارے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنے عروج پہ پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ججز کام ہی نہیں کرنا پسند کرتے ہیں، اپنی لسٹ میں 10-12 کیس لگواتے ہیں۔ ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں تو 10-12 کیسز، 35-20 کیسز کے بعد وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کیس کرتے ہی نہیں ہیں۔ عوام کو انصاف دینے کے لیے ان کے اندر کوئی پیشن ہی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اسی طرح جو لائرز ہیں، لائرز کی بھی کنسیڈریشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو پروسیکیوٹر ہیں، پولیس ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، کرمنل جسٹس کے جو لوگ ہیں، ان کی اپنی کنسیڈریشن چل رہی ہے۔ اوورآل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف کے نام پر بھی جیسے سیاست میں ایک کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، اسی طرح انصاف میں بھی ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے جو انصاف کے نام پر ہے، اور انصاف نہیں ملتا۔ انصاف سے بغیر معاشرہ، حکومتیں، ملک نہیں چلتے ہیں۔ پاکستان میں غربت کا ریشو اتنا ہائی ہو رہا ہے، اور غربت جو ہے وہ سنبھالے سے نہیں سنبھل رہی۔ ساری حکومتیں غربت کے نام پر بڑے بڑے نعرے لگاتی ہیں لیکن کچھ نہیں کر پاتی، کیونکہ غربت میں ملٹی پلائی ہو رہی ہے پاورٹی جو ہے، اور جبکہ انٹلیکچوئل نے اور بزرگوں نے اور کوٹیشنیں یہ ہیں کہ اگر معاشرے کو ترقی دینا چاہتے ہو تو وہاں انصاف کا اعلیٰ نظام قائم کرو، چونکہ انصاف جو ہے اس سے غربت دور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چیریٹی کرنے سے غربت دور ہوتی ہے، یہ مسکنسیپشن ہے۔ چیریٹی سے غربت دور نہیں ہوتی، غربت دور ہوتی ہے وہ انصاف کے اعلیٰ نظام سے، اور اصول انصاف کو آسان بنانے سے ملک میں سے غربت دور ہوتی ہے، میرٹ آتا ہے، حقدار کو حق ملتا ہے، غیر مستحق اور نالائق اور سست لوگ
جو ہے وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں، قابل لوگوں کو معاشرے کی خدمت کرنے اور ملک کو آگے لے جانے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ نہ پاکستان کی حکومتیں انصاف دینے میں انٹرسٹڈ ہے، نہ پاکستان کی جوڈیشری انصاف دینے میں انکلائنڈ ہے، نہ پاکستان کے جو لائرز ہیں وہ انصاف میں اتنے انٹرسٹڈ ہیں، نہ پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں لائک پولیس ہیں، پراسیکیوشن ہے اور دیگر لوگ ہیں، اور انصاف سے ریلیٹڈ جو کورٹ کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ بھی اس میں اپنا پورا رول پلے کرتے ہیں اور انصاف کا تماشا بناتے ہیں۔ انصاف عدالتوں میں جاؤ تو انصاف کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اوور کیپیسٹی ہوا ہوا ہے، جبکہ انصاف ملتا نہیں ہے تو پتہ چلا انصاف کے نام پہ کھلواڑ ہو رہا ہے، لوگ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ججز اپنے گھر اپنی سیلری لے جاتے ہیں، لائرز اپنے گھر پیسے لے جاتے ہیں، لائرز کا جو سٹاف ہے وہ اپنے گھر میں لے جاتا ہے، لیکن جو مار پڑتی ہے، جو انصاف کے نام پہ جو تباہی آتی ہے وہ آتی ہے عوام کی، کلائنٹ کی۔ وہ لوگ جو انصاف کے لیے عدالت میں آئے تھے اور وکیل صاحب کو فیس دی تھی اور وکیل صاحب نے اپنے سٹاف کو فیس دلوائی تھی، پھر عدالتی اہلکاروں نے مال بنایا تھا اور بہت سارے ججز مال بناتے ہیں، لیکن انصاف نہیں ملتا۔ پھر بھی انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انصاف کے نام پہ بڑی اعلیٰ عدالتیں اور بڑے بڑے قابل جج ہم نے رکھے ہوئے ہیں، بڑا ان کا دبدبہ ہے، بڑی ان کی شان ہے، لیکن انصاف کا ڈبہ خالی ہے۔ آج بھی آپ عوام سے پوچھ لیں، عوام سے پوچھیں نا، معاشرے کو دیکھیں، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، معاشرے میں کوئی ویلیوز نہیں، نہ کوئی ٹریفک قانون کو مانتا ہے، نہ اخلاقیات کو مانتا ہے، نہ قانون کو مانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی ریزن ہے، چونکہ انصاف نہیں ہے تو کوئی آدمی کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ ایک شہری، ایک کاروباری آدمی ٹیکس نہیں دیتا کیونکہ وہ ٹیکس چوری کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ نہیں پکڑا جائے گا، عدالتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لہٰذا وہ ٹیکس نہیں دے رہا۔ اسی طرح ہمارے ملک کے سیاستدان قومی دولت لوٹ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہماری عدالتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لہٰذا وہ آزاد ہیں، وہ قومی دولت لوٹ لوٹ کے دوسرے ملکوں میں جائیدادیں بنا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو دوسری غریب کلاس ہے، جو مجرم ہے، چوری ڈکیتی قتل کرتے ہیں، وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور ان سے ہم جیلیں بھر دیتے ہیں، چونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ انصاف خرید نہیں سکتے، اور الٹیمیٹلی انہی لوگوں کو 26 سال بعد 40 سال بعد تھوڑا سا انصاف دے دیتے ہیں۔ جو بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، پاورفل لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، ان کو تو کوئی قانون ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا نا، ان کے تو نام پہ عدالتیں ان کے نام پر بس ان سے مذاق کرتی ہیں اور ان کو پروٹوکول دے کے ان کو بری کر دیتی ہیں، جیسا ہو رہا ہے ابھی۔ آپ دیکھیں ہر امیر آدمی کا کیس، منسٹر، ایم این اے، ایم پی اے کا کیس، جو کروڑوں اربوں روپے کے کیس میں انوالو ہیں، ان کو عدالتیں فوری طور پہ بری کر رہی ہیں، اور غریب آدمی کو سزا کنفرم ہو رہی ہے اور اس کو ڈیالہ جیل اور کیمپ جیل اور کولڈ لکھپت جیل اور فلانی جیل میں اس کو مارنے کے لیے ہم لوگ بھیج دیتے ہیں۔ آخر کون اس کا ازالہ کرے گا، کون اس کی طرف دیکھے گا؟ دیکھا جائے تو عوام نے ہی اس کو دیکھنا ہے۔ اگر عوام کا شعور بیدار ہو جائے گا تو یہ سارے لوگ جو مونسٹر بنے ہوئے ہیں وہ سب بھاگ جائیں گے۔ یہ راز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس راز کی بات کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جیسے ہی عوام کے اندر شعور پیدا ہوگا، عوام اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، تو یہ سارے مونسٹر بھاگ جائیں گے، یہ سب زیر زمین چلے جائیں گے، ملک چھوڑ دیں گے، اور الٹیمیٹلی ملک کے اندر اصلاحات کا عمل شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب عوام باشعور ہوگی، عوام اپنے حق کو پہچانے گی، عوام کو پتہ چلے کہ یہ سارے لوگ عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہیں اور پروٹوکول مزے لوٹتے ہیں، لیکن عوام کو کچھ نہیں دیتے۔ جس دن عوام یہ شعور حاصل کر لے گی، اس دن ان کا یہ سارا اللہ تللے اور پروٹوکول اور سٹیٹس ختم ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پوائنٹ آف ویو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔